ہم نے شاید صحیح معنوں میں صحابہ عام لوگوں کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے سپاہ صحابہ تو بنا لی، ہم نے سپاہ صحابہ کے خلاف بات کرنے والوں کے اوپر ہم نے قانون تو بنا لیا، صحابہ کے خلاف سب و شتم کرنے والوں کے اوپر رد بھی ہم نے کر دیا، صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کرنے والوں کے خلاف ہم نے زبانی اور قانونی اور حتیٰ کہ مسلح طریقے سے بھی ہم نے ان کے خلاف کارروائیاں ہم نے کر دی ہیں، مگر ہم نے صحیح معنوں میں کیا صحابہ کو پروموٹ بھی کر لیا ہے؟ ہم نے عام جگہوں میں کیا ہم نے یونیورسٹیز میں ختم نبوت کانفرنس بھی ہوتی ہے، دوسرے موٹیویشنل سیمینارز بھی ہوتے ہیں، صحابہ کی سیریز کہاں پہ ہوتی ہیں؟ صحابہ کی سیریز کہاں پر ہیں؟ قصص صحابہ کیا ہم اپنے میٹرک میں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم ہائی اسکول میں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم یونیورسٹیز اور کالجز میں کبھی بھی ہم قصص صحابہ پڑھتے ہیں؟ ممبر میں بھی کیا ہم بہت تفصیل سے قصص صحابہ پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ قصص صحابہ کے تو عالم یہ ہے کہ آج بڑے سے بڑے عالم اور مبلغ کے ساتھ بھی اگر ہم بیٹھ جائیں اور وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے بڑے بڑے کردار نبھائے ہیں، مجھے ایک یونیورسٹی ہے بحریہ یونیورسٹی کراچی میں، وہاں پہ انہوں نے مجھے ختم نبوت کے لیے انہوں نے دعوت دی کہ آپ نے یہاں پہ ایک سیمینار کرنا ہے، وہاں پہ بڑے بڑے علماء وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا سیرت طیبہ بغیر صحابہ کی شان کے یہ منہجی مکمل نہیں ہے۔ پھر میں نے اس میں 10 صحابہ کا میں نے نام لیا، میں نے کہا ان 10 صحابہ میں سے اگر کسی کو بھی ان صحابہ کا نام پتہ ہے نا اور ان کے بارے میں اگر کچھ بھی پتہ ہے تو پورے مجمع میں کوئی بھی ہاتھ اٹھا کے، چاہے وہ دینی مدرسے کا ہو چاہے وہ یونیورسٹی کا ہو، وہ ہاتھ اٹھا کے یہ جواب دے دے کہ ہاں اس کو یہ نام پتہ ہے، تو ان کے بارے میں انفارمیشن ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ ہے تو بتائیں۔ میں نے پہلا نام لیا، میں نے کہا حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا جانتے ہیں یہ کون ہے؟ اور پوری یونیورسٹی ایسی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے شکلیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں سب سے پہلے ہوسٹ کس نے کیا تھا؟ تم نے کہا ہاں جواب ہمیں پتہ ہے، ابو ایوب الانصاری۔ میں نے کہا غلط، غلط کہتے ہیں کیسے غلط؟ وہاں پہ ایک استاد تھے، وہ کھڑے ہو گئے، وہ اہل حدیث ان کے تعلق کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں حضرت آپ اپنی من پسند کے نام لے رہے ہیں آپ۔ میں نے کہا اچھا میں آپ سے اس کے پیرل ایک اور سوال پوچھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی تھی؟ کیا مسجد قباء؟ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ بئر اریس بئر خاتم کا واقعہ تو بخاری شریف کی پوری حدیث میں بھی موجود ہے۔ مدینہ طیبہ تو قباء کے بعد گئے، قباء میں 6 راتیں 6 دن رکے، تو 6 راتیں 6 دن جب قباء میں قیام کیا تو وہاں پہ ان کو کس صحابی نے ہوسٹ کیا تھا؟ مدینے میں تو حضرت ابو ایوب الانصاری کے لیے خدا نے کہا کہ دعوها فانها مأمورہ، اپنی اونٹنی کو کہا کہ اس کو کھینچو نہیں، اس کو تو حکم ہے جہاں پہ یہ رکے گی میں وہیں پہ قیام کروں گا۔ مگر 6 دن 6 راتیں کس نے کیا نام ہے جو ہے نا وہ ان کو ہوسٹ کیا تھا مسجد قباء میں؟ تو کس کو یہ نام کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ، کس کو یہ اس نام کا پتہ ہے؟ لوگوں کو یہ نام پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سینئر صحابی تھے، گویا کہ صرف انہوں نے رسول اللہ کو ہوسٹ ہی کیا انہوں نے، اور چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور پہلے صحابی جو کہ بقیع میں مدفون بھی ہوئے ہیں۔ میں جب کیا نام ہے مدینہ لے کے جاتا ہوں تو میں ایک ایک صحابی کے گھر دکھاتا ہوں۔ میں جب مدینہ کی میری کتاب میں بھی پوری باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں جب مدینہ لے کے جاتا ہوں تو میں تو عثمان بن عفان، حضرت حفصہ، ہر ایک کا گھر دکھاتا ہوں میں کہ یہاں پہ ان کے یہ گھر تھے، اور بقیع میں الحمدللہ کیونکہ ہم تو پیدا ہی وہیں پہ ہوئے ہیں، تو بقیع میں جتنے صحابہ ہیں لوگوں کو کہاں کہاں کون کون سے صحابی مدفون ہیں لوگوں کو نام تک نہیں پتہ، ہمیں الحمدللہ تمام قبریں نام سے جگہ سے یاد ہیں۔ کیا بات، ہم لوگوں کو لے کہ یہ اس کی قبر ہے، 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 یہ اس کی قبر ہے۔ 9 ازواج مطہرات کی قبر یہاں پر ہے، ایک کی معلمہ ہے خدیجہ اور دوسری میمونہ رضی اللہ عنہا، وہ جموم کے راستے میں، باقی 9 کی قبریں یہاں پر ہیں۔ آج کتنے مسلمانوں کو پتہ بھی ہے یہ باتیں؟ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ وہ خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح پڑھایا بھی نہیں ہے، ہم نے جو پڑھایا نا ہم نے معذرت کے ساتھ ہم نے صرف اعتراضات کے جوابات دیے ہیں بس۔ میں ہمیشہ اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں، کوئی ایک یہ ٹیشو پیپر مجھے دیں گے اور کوئی پین دیں گے مجھے پلیز، کوئی بھی پین دے دیں مجھے۔
دیکھیں یہ فتنوں کی لائن ہے، یہ فتنوں کی سمجھ لیں کہ یہ رینج ہے پاکستان میں، اس رینج سے لے کے یہاں تک کی رینج ہے۔ آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب میں اس لائن کو کیسے ختم کروں، تو اس لائن کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ اس کو کاٹ دیں، مٹا دیں۔ لوگوں نے یہی حل بنا لیا ہے نا، مگر اصل حل یہ ہے کہ اس لائن کو چھوٹا کرنے کے لیے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اس کے برابر کی لائن اور لمبی کر دیں، اپنی ایگزسٹنس اور بڑھا دیں۔ صحابہ کے خلاف اگر گستاخی ہو رہی ہے تو صحابہ کی محبت میں، جو صحابہ کی منقبت میں، صحابہ کے فضائل میں جو دروس ہیں ان کو بڑھائیں۔ مدرسے میں، اپنے مراکز میں، جمعہ کی نماز میں فضائل اور مناقب صحابہ کے لیکچرز عام کر دیں، اور ویکینڈ میں اس کی فیملی نائٹس رکھیں اور سیشنز رکھیں۔ کالجز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، سیریز آف صحابہ کریں، 10 دن کا پورا ورک شاپ کریں، اور 10 دن میں کوشش یہ کریں کہ کم از کم 100 صحابی آپ پڑھا دیں، اس میں چھوٹی چیزیں ان کے بارے میں بتائیں، تو وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا ایڈ کریں۔